سب سے زیادہ سونے والی قوم مسلمان، سب سے دیری سے اٹھنے والی قوم مسلمان، سب سے زیادہ محلے گندے مسلمان، سب سے زیادہ گھروں میں گندگی مسلمان، سب سے صفائی کا خیال نہیں رکھنے والے مسلمان، گھروں کے سامنے کچرا مسلمان، محلے میں کچرا مسلمان۔ میرے بھائیو، جس مذہب میں کہا گیا صفائی آدھا ایمان ہے، میرے پیارے نبی امام النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی آدھا ایمان ہے۔ جھاڑنا، اچھے کپڑے پہننا، نہانا، دھونا، گھر صاف رکھنا، گھر کو اچھی طریقے سے رکھنا، اللہ کے نبی نے فرمایا آدھا ایمان ہے۔ کون سا؟ صفائی کرنا۔ صفائی آدھا کہاں ہے مسلمان؟ فرمایا روزی کے دروازے، اسی لیے مسلمان بالکل بیکورڈ قوم ہے، ان کی روزی میں برکت ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ٹھیلے والا، بنڈی والا، میرے پنچر ڈالنے والا، مسلمان سب سے زیادہ لو، سب سے زیادہ نچلے درجے پر لیے گئے کہ انہوں نے فجر کی برکت نہیں سمجھی۔ تو اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ شہید ہو، چاہے وہ صالح ہو، چاہے وہ متقی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اسے موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک دن مرنا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ میرے بھائیو، اپنی موت کو یاد کرو، قدم قدم پر موت کو یاد کرو۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، سمجھ لو زندگی میں آخری رمضان ہے، سمجھ لو یہ دن، یہ 16واں روزہ میری زندگی کا آخری روزہ ہو سکتا ہے، یہ بیٹھنا میرا آخری بیٹھنا ہو سکتا ہے، اس لیے قدم قدم پر موت کو یاد کرو۔ موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کب کسی کو آئے۔ وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب موت کا فیصلہ آتا ہے، نہ ایک قدم ادھر، نہ ایک قدم ادھر، نہ ایک سیکنڈ ادھر، نہ ایک سیکنڈ ادھر، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بڑا ہی اٹل ہوتا ہے۔ تو لہذا فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، انکریز مائی نالج، اے اللہ میرے علم کو بڑھا، میرے علم کو بڑا۔ علم حاصل کرنے کے لیے چھوٹا ہونا بڑا ہونا ضروری نہیں، کتنی بھی عمر ہو، 40 سال ہو، 50 سال ہو، 60 سال ہو، علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عمر میں اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے گا۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ ہر عمر میں دعا کیجئے کہ اے اللہ میرے علم کو بڑھا۔ اس میں کہا گیا بچے کو اٹھا کے دودھ کی پیکٹ کی فکر کرتے ہیں، ہمیں فجر میں دودھ کی پیکٹ کی فکر کرتے ہیں کہ دودھ کی پیکٹ لائے کیا نہیں لائے، گھر میں بچے کی فکر کرے کیا نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا، بلکہ آپ کا بچہ اسکول جا رہا کہ نہیں جا رہا، اس کی فکر کرتے ہیں، لیکن نماز کی فکر نہیں کرتے۔ تو اللہ فرمایا نماز پڑھنے سے روزی ملتی ہے۔ اب دیکھ، نماز کے بعد روزی، نماز کے بعد رزق، نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ روزی میں برکت عطا فرماتا ہے، نماز پڑھنے سے اللہ روزی میں ترقی عطا فرماتا ہے۔ نماز کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا لا نسألک رزقا، لوگو میں تم سے روزی نہیں مانگتا، میں تمہاری روزی کا بھوکا نہیں ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں تم کو روزی دیتا ہوں، میں تم کو روزی دیتا ہوں۔ فرمایا کہ تم کو میں روزی دینے والا، نماز پڑھو میرے روزی کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری پوری زندگی کا حساب پوچھے گا۔ جوانی دیا تھا کیا کیا، دولت دیا تھا کیا کیا، علم دیا تھا کیا کیا، عمر دیا تھا کیا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، سوالات کرے گا۔ میں تجھے اتنی نعمتیں دیا تھا اے انسان، تو یہ نعمتوں کو کہاں صرف کیا، اس نعمتوں کو کہاں خرچ کیا؟ اللہ کا حساب بڑا دردناک ہوگا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے رسول، اے میرے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہمارے نبی رحمت تھے، ہمارے نبی رحمت تھے، دشمن کو بھی معاف کرتے تھے، دشمن کو بھی معاف کرتے تھے، آپ کا برا چاہنے والے کا اچھا چاہتے تھے، پتھر مارنے والے کو پھول پیش کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی رحمت۔ طائف میں گئے، دین کی دعوت دینے کے لیے گئے، پتھروں سے مارا، لوگوں نے پتھروں سے مارا، پیشانی پھوٹ گئی، پیشانی ٹوٹ گئی، خون لسا، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پہ خون رس رہا ہے، پورا خون آ کر قدموں میں جمع ہوا، چپل میں جمع ہو گیا۔ فرشتے آئے آسمان سے، جبرائیل آئے، پہاڑ کے فرشتے آئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں، جو ان لوگوں نے پتھروں سے آپ کو مارا، یہ طائف والوں نے، 2 پہاڑ ہیں، ادھر ایک پہاڑ ہے
طائف میں ادھر ایک پہاڑ ہے، دونوں پہاڑوں کو لا کر ایسا ملا دیں گے، پوری بستی والوں کو چٹنی کر دیں گے، ختم کر دیں گے، پیس کر ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ آپ ہاں بولیے، آپ حکم دیجئے، فرشتے میرے ساتھ حاضر ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا پہاڑوں کے فرشتے ہیں، اے نبی آپ بد دعا کیجئے، ابھی ان کا کام تمام کر دیتے ہیں، ان کا کام تمام کر دیں، ان کو ختم کر دیں، ان کو عذاب دے دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر واپس جاؤ، جبرائیل پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر واپس جاؤ، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں کسی کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کوئی بات نہیں، اگر یہ لوگ پتھر سے مارے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو مسلمان بنائے گا، ضرور بنائے گا، ضرور بنائے گا، اللہ ان کی اولاد کو مسلمان بنائے گا۔ آج جا کر دیکھو، مکہ جانے والے جا کر دیکھو طائف جاؤ کبھی، جہاں رسول اللہ کو پتھر سے مارے، طائف کو جا کر دیکھو، پورا طائف مسلمان، سب بڑے بڑے داڑیاں، اللہ والے، بڑی بڑی مسجدیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صبر کیا، عذاب کی بد دعا نہیں فرمائی۔ آج پورا طائف مسلمان ہے، سب کے سب اللہ والے، پورا گاؤں، پوری بستی طائف مسلمان ہے، یہ نبی کی دعا ہے۔